الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور إن الله بكم لرؤوف رحيم. صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آیت مبارکہ میں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے. وجہ دوستی ایمان ہے، اور اس دوستی کے تقاضے میں کیا فضل فرماتے ہیں، یخرجہم من الظلمات الی النور، اندھیریوں سے روشنی میں لے کر آتے ہیں. کیونکہ انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے اس میں بہت سی خامیاں بھی ہیں، جہاں خوبیاں ہیں وہاں خامیاں بھی ہیں. اور دنیا میں ایک اصول ہے کہ کسی شے کے اندر جو خامی ہوتی ہے وہ بغیر محنت کے پیدا ہو جاتی ہے، اور خوبی کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. دنیا کی جتنی بھی چیزیں، آپ سونے کو لے لیں، اس سونے کے اندر جو مٹی یا میل ہوگا وہ تو پہلے سے موجود ہوگا، اب اس کو صاف کرنے کے لیے محنت کی ضرورت ہوگی. ہیرا پتھر کے اندر جڑا ہوتا ہے، اس کے ساتھ پتھر لگا ہوتا ہے، وہ پتھر کی وجہ سے بے قیمت رہتا ہے. پھر اس کو تراشا جاتا ہے، اس پر محنت ہوتی ہے تو اس کی وہ خوبی باہر آتی ہے. اللہ نے اس انسان کے اندر جو خوبیاں رکھی ہیں وہ بغیر محنت کے باہر نہیں آتی، ورنہ اس پر پوری زندگی خامی غالب رہتی ہے. وہ احضرت انفس الشح، سب سے زیادہ تو لالچ اس کے اندر ہے، بے صبری اس کے اندر ہے، شہوت اس کے اندر ہے، غضب، کتنی بیماریاں چیزیں ہیں. حالانکہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو انسان کو بلندی نصیب کرتی ہیں، لیکن کب بلندی نصیب کرتی ہیں؟ جب ان صلاحیتوں پر اور ان چیزوں پر محنت ہوتی ہے تو پھر یہی انسان فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے یخرجہم، اندھیرے سے نکالے گا. کیا مطلب؟ کہ اپنی فطرت کی وجہ سے خامیوں کے اندر گرنے کی کوشش کرے گا، لیکن اللہ ایمان کی وجہ سے اس کو روشنی میں لاتے رہیں. اس لیے قرآن مجید کی دوسری آیت میں فرمایا کہ هو الذی ينزل علی عبدی آیات، وہ ذات اپنے بندے پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات نازل کرتے ہیں، بینات، بالکل واضح آیات. قرآن مجید کا نزول رسول اللہ پر ہوتا ہے. آگے مقصد بیان کیا کہ یہ قرآن ہم جو نازل کر رہے ہیں اور اپنے بندے کے توسط سے، یعنی یہاں تین چیزیں ہیں. بھیجنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جس پر آ رہا ہے وہ رحمت العالمین ہے، سید الانبیاء ہیں، اور آ کیا رہا ہے؟ آیات بینات، اللہ تعالیٰ کی آیات اور قرآن مجید آ رہا ہے. مقصد کیا ہے؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تمہیں ظلمات سے نکال کر نور میں لے آئے، تمہارے عقیدے کی ظلمات میں سے نکال کر روشنی میں لے آئیں، تمہارے عمل کی
ظلمات سے تمہیں ہم روشنی میں لے آئیں، تمہارے احساسات، تمہارے خیالات، تمہارے وجدان، تمہارا ظاہر باطن کی جو ظلمات ہیں اس سے نکال کر تمہیں روشنی میں لے آئیں۔ اور کہا کہ یہ اتنا زیادہ پروٹوکول کیوں اس انسان کو دیا جا رہا ہے، ایمان والوں کو دیا جا رہا ہے کہ خود اللہ کی ذات بھی اس میں انوالو ہو رہی ہے، رسول اللہ کو بھی شامل کر رہے ہیں، پھر اپنی کتاب نازل کر رہے ہیں ظلمات سے نکالنے کے لیے۔ کہا کہ ان اللہ بکم لرؤوف الرحیم، دراصل اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہے، یہ اس کی شان مہربانی کی وجہ سے ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے کہ کوئی سمجھے گا مجبوری ہے۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی یہ فلاں چیز مجبوری ہے، استغفر اللہ، پھر سمجھ کس بات کا ہے؟ میں شان رؤوف اور شان رحیم کی وجہ سے میں اتنا انتظام تمہارے لیے کر رہا ہوں۔ اب سوچنے کی بات ہے، کہاں ہم جیسے انسان معمولی ایک مخلوق ہے، اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی، اللہ کی تو کرسی اتنی بڑی ہے جو کائنات جس میں سما جائے، اور پھر عرش کرسی سے کتنا بڑا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس سے ہی بڑے رب العرش العظیم۔ ہم اللہ تعالیٰ ذات کے سامنے کیا ہیں، لیکن ان کا اہتمام اور شان کرم دیکھیے کہ ہمارے لیے وہاں سے قرآن نازل کرنے اپنے محبوب پیغمبر پر، لیخرجوا من الظلمات الی النور، تاکہ اس قرآن کی وجہ سے اور اس قرآن کی برکت سے، اس قرآن کی تلاوت سے، اس قرآن کے مفاہیم اور مطالب سے اور اس قرآن کی عملی زندگی سے، تاکہ ہمارا پیغمبر تمہیں ظلمتوں سے نکالے، تمہیں اندھیروں سے نکالے، تمہیں روشنی میں لے کر آئے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والے پر ذات الہی ہر وقت متوجہ ہے۔ اس لیے میرے مرشد فرمایا کرتے تھے، اللہ کی ذات، شاہ کی مخدوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ذات الہی تو ہر وقت ہم پر متوجہ رہتی ہے، لیکن ہماری ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتی۔ جس کو خواجہ جس کو فرماتے شاہ بر الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے آنے کا لگا رہتا ہے دھیان، بیٹھے بٹھلائے اٹھا کرتے ہیں ہم، ان کی نگاہ میرے نگاہ پہ پاسباں رہی کہ ہم اس احساس سے غافل رہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر متوجہ، ہر وقت چاہتی کہ ایمان والے ظلمتوں سے نکلے۔ یہ جو توفیق توبہ ہوتی ہے، یہ جو ہمارے باوجود اتنی گناہ اور خرابیوں کے ہمیں نیکیوں کی توفیقات ہے، یہ کیا ہے؟ لیخرجوا من الظلمات الی النور، ظلمات سے نور کی طرف لے کر آتے ہیں۔ اور اللہ رؤوف اور رحیم ہے۔ ایک عجیب بات ہے، دیکھو رؤوف کسے کہتے ہیں؟ رؤوف وہ ذات ہوتی ہے جو انسان سے ان چیزوں سے انسان کی حفاظت کرے جو انسان کو نقصان پہنچانے والی، یاد رکھو رؤوف اس کو کہتے ہیں، جو چیزیں مضرات کو نقصان پہنچانے والی ہیں، ہمارے عقیدے کو، ہمارے عمل کو، ہماری ذات کو، ہمارے مال کو، ہمارے اولاد کو، ہمارے نسب کو، نسل کو، ملک کو، یعنی جتنی چیزیں بھی، جتنے نعمتیں ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں، ان نعمتوں کو مضر چیزوں سے، نقصان کی چیزوں سے بچانے والی جو ذات ہوتی ہے اس کو رؤوف کہتے ہیں۔ اور رحیم کس ذات کو کہتے ہیں؟ رحیم اس ذات کو کہتے ہیں کہ ہمارے نفع کی جو بھی چیز ہے، وہ عقیدے کے اعتبار سے نفع بخش ہو، عمل کے اعتبار سے نفع بخش ہو، علم کے اعتبار سے نفع بخش ہو، مال کے اعتبار سے نفع بخش ہو، ہماری صحت کے اعتبار سے، آل اولاد کے اعتبار سے، ہمارے جس کے اعتبار سے بھی جو نفع بخش چیز ہے وہ ہم کو مہیا کرتی ہے، اس ذات کو رحیم کہا جاتا ہے۔ اب اگر اس آیت مبارکہ کے آخر کے ان دو اللہ تعالیٰ کی صفات کو اگر دیکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جہاں بھی اپنا کوئی صفاتی نام ذکر کرتے اس کے پیچھے کوئی راز ہوتا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں کہ لیخرجوا من الظلمات الی النور، کہ اللہ تمہیں ظلمتوں سے نور میں لے کر آئیں گے، لے کر آتے ہیں، اس لیے اپنے محبوب پیغمبر کو بھیجا اور قرآن نازل کیا ہے، اور رؤوف رحیم کہا۔ اس کا مطلب ہے اس کے اس آیت سے بڑا گہرا تعلق ہے کہ ظلمت وہ ہے ہماری دنیا کو تباہ کرنے والی جو چیز ہے وہ بھی ظلمت ہے، اور ہمارے عقیدے اور عمل اور دین کو تباہ کرنے والی جو چیز ہے وہ بھی ظلمت ہے، ہماری آخرت کو برباد کرنے والی چیز ہے وہ بھی ظلمت ہے، اور ہمیں جو ہے دنیاوی فائدے نہ پہنچے یہ بھی ظلمت ہے، دینی فائدہ ہمیں نہ پہنچے یہ بھی ظلمت ہے، ہمیں آخرت میں فائدہ نہ پہنچے یہ بھی ظلمت ہے۔ اللہ تعالیٰ رؤوف الرحیم لا کر بتا رہے ہیں کہ ہماری ذات ایسی ذات ہے جو تمہیں ہر طرح کی ظلمتوں سے، یعنی یہ نہیں کہ صرف دینی اعتبار سے،
دنیاوی اعتبار سے بھی تمہیں ظلمتوں سے نکال کر روشنی میں لاتی ہے، مال حلال کی تمہارے فراوانی کرتی ہے، حرام سے تم کو بچاتی ہے، خوف سے تم کو بچاتی ہے، تمہیں راحت قلب اور راحت بال تمہیں دیتی ہے، تمہیں بیماریوں سے تمہیں بچاتی ہے، مضر چیزوں سے تمہیں بچاتی ہے، تمہارے عمل کو بھی بچاتی ہے، تمہارے دین کو تو اللہ رؤوف الرحیم میں ہر طرح کی ظلمات میں جو نقصان دہ چیزیں ہیں ان سے بچاتی ہے، اور رحیم میں جو چیزیں تمہیں فائدہ پہنچاتی وہ اگر تمہیں نہیں مل رہی تو رحیم ذات اس میں بھی تو نور کے اندر ساری خیریں شامل ہو جاتی ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے۔ ظلمت کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم بے عمل ہو جائیں، اگر ہم دنیا کے اعتبار سے بھی متاثر ہو رہے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی وسعت بھی تقوی پر محمول کی ہے۔ من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزق من حیث لا یحتسب، یہ کیوں تقوی کے اوپر مرتب کیا ہے؟ رزق کی وسعت کو، اس لیے کہ تم جب گناہوں کے اندر پڑو گے تو تمہارا رزق بند ہو جائے۔ اب یہ دیکھیے مدینہ شریف میں جب پیغمبر سلام تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا ہوا؟ یہودیوں کے باغات میں کمی آ گئی، ان کے پھل کم ہو گئے۔ انہوں نے نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگایا کہ ان کی وجہ سے ہوا، یہ جب سے آئے اس وقت سے ہمارے باغات میں پھل کم ہو گیا، ہم معاشی طور پر کمزور ہو رہے ہیں، پہلے بہت تکڑے تھے، پورا عرب ان کا باج گزار تھا، پورا عرب مقروض تھا، جس طرح آج ہم IMF وغیرہ یہ بھی سب یہودی ہیں، آج ہم ایمان والوں کو انہوں نے ہم سب کو مقروض ہے، سب اسلامی ملک سوائے چند ایک کے۔ اس وقت بھی یہی تھا کہ یہودیوں کا بہت پرانا ہتھیار ہے کہ مال دو، قرض دو اور اس پر بیاج اور سود اتنا لگاؤ کہ پوری زندگی قرض تو لیتے رہتے، قرض میں سود لیتے رہتے، لیکن اصل قرض نہیں اترتا، چاہے کتنا گنا زیادہ انسان دے چکا، یہی ہوتا ہے۔ تو انہوں نے یہ بات کی، مشہور کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے یہ کیفیت ہوتی، انصاریوں کے مال میں برکت کیوں ہو گئی؟ انصاریوں کے مال میں برکت کیوں ہو گئی؟ مدینہ والوں کے باغات میں برکت کیوں ہو گئی؟ ان کی تجارتوں میں برکت کیوں ہو گئی؟ مہاجرین جو آئے تھے، جو آپ مہاجرین آئے تھے، ایسے فقیر القلاش عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں کہ جب میں آیا اور میرا ابو الربیع کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کر دی، وہ بھی بڑے دلیر آدمی تھے، انہوں نے کہا، ابو الربیع نے کہا کہ دیکھو آپ کو میرا بھائی بنایا ہے، میرے باغات آگے تیرے، آدھے میرے، گھر آدھا تیرا آدھا میرا، میری 2 بیویاں ہیں، تو جس کو پسند کرے میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، عزت کے بعد اس سے نکاح کر لینا۔ لیکن یہ اتنے فقر و فاقہ میں یہ حال ہے کہ جیب میں پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، تو اس سے کیا فرما رہے ہیں عبد الرحمن بن عوف؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے، تم نے تو کہہ دیا لیکن مجھے کسی شے کی ضرورت نہیں، لیکن دلونی علی السوق، کہا کہ مجھے بازار بتاؤ، ہم مدینہ کے لوگ تاجر لوگ ہیں، میں باہر جا کر تجارت کروں گا۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے میں وہاں گیا، میرے جیب میں کوئی پیسہ نہیں تھا، لیکن میں نے کیا اس سے مال لیا اور وہاں جا کر بیچ دیا، کیونکہ وہاں پر اعتماد تھا، وہ لے گا بھی میں پیسے دے دوں گا، وہاں بیچ دیا، پھر وہاں کا وہاں بیچ دیا کہ شام کو جب میں آیا گھر میں تو میرے پاس کچھ پنیر تھا جو نفع میں نے حاصل کیا، میں نے ابو ربیع کو بھی دیا اور خود بھی کھایا، اور چند دن کے بعد اللہ نے یہ کیفیت کر دی کہ میں نے شادی کر لی، اور رسول اللہ کی خدمت میں جب حاضر ہوا تو میری اہلیہ کی مہندی جو لگی تھی اس کا کوئی اثر میرے کپڑے کے اوپر آ گیا۔ آپ نے فرمایا اور یہ کیا ہے تیرے اوپر جو ہے پیلے پیلے داغ لگے ہوئے ہیں؟ کہا کہ میں نے ایک انصاری عورت سے شادی کر لی ہے، پر میں اولن بھلا بشاتن، پر میں ولیمہ کر اگر چاہے کہ بکری کے ساتھ ہو۔ تو قرآن مجید نے کہا کہ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے اے یہودیوں تمہاری تجارتوں میں، تمہارے باغات میں نقصان ہوا ہے تو ان انصاریوں کے کیوں نہیں ہوا؟ ان مہاجرین کے کیوں نہیں؟ یہ تو ترقی کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جو پیٹ پر پتھر باندھتے تھے اور بے ہوش ہو کر بھوک سے گر جاتے تھے، وہ عراق کا گورنر بنے ہوئے ہیں۔ کہا یہ کیوں ہوا؟ پھر بتاؤ۔ یہ ہے
یاد رکھو ہمارا دین اور اسلام صرف یہ نہیں کہ آخرتی کی بات، دنیا بھی ایمان والوں کی، اس نے قرآن مجید نے خود کہا ہے ہم نے دنیا بھی ایمان والوں کے لیے بنائی ہے اور آخرت تو ہے ہی ایمان والوں کی۔ آج اگر دنیا میں کفار کو اور کسی کو روٹی مل رہی ہے، یہ روٹی ایمان والوں کے صدقے مل رہی ہے، ورنہ حدیث میں آتا لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، جب تک اللہ اللہ کہنے والے موجود ہیں قیامت نہیں آئے گی۔ جس دن اللہ کا نام لینے والے چلے جائیں کہ اللہ نے دنیا کو باقی نہیں رکھنا، ان کافروں کے لیے باقی نہیں رکھنا، نے فرمایا تقوم الساعة على شرار الخلق، فرمایا قیامت قائم ہوگی بدترین لوگوں پر، بے ایمانوں پر ہوگی، ایمان والے ہوں گے ہی نہیں، ان کو لے جائیں گے تو قیامت آئے گی۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جس طریقے پر ہمارے دین کو بچاتے ہیں اور ہمیں ظلمتوں سے نور میں ڈالتے ہیں لاتے ہیں، اس طرح ہماری صحت، ہماری تجارت، ہماری دین دنیا کی ہر ضرر والی چیز سے ہمیں بچاتے ہیں اور ہر نفع والی چیز ایمان والوں کو عطا فرماتے ہیں۔ ابھی وقت نہیں ہے، ورنہ آپ اگر غور کریں پورے عالم میں معیشت کی جو بنیادی چیزیں وہ سب مسلمان ملکوں میں ہیں۔ عجیب بات ہے، سب مسلمان ملکوں میں بنیادی چیز جو زمین سے نکلتی ہے، بنیادی چیز وہ کہلاتی ہے جو زمین سے نکلے، جو انسان بناتے ہیں وہ بنیادی چیز نہیں کہلاتی۔ لوہا ختم ہو جائے تو امریکہ اسلحہ کہاں سے بنا کر بیچے گا؟ اسی پر روٹی کھاتا ہے، بتائیے۔ زرینو ختم ہو جائے تو ایٹم بم کون بنائے گا؟ پیٹرول ختم ہو جائے گاڑیاں کون چلائے گا؟ پانی ختم ہو جائے تو بجلی کہاں سے لاؤ گے تم؟ یہ سب بنیادی چیزیں یہ اللہ تعالی نے ایمان والوں کے ہاں رکھی۔ تو میرے دوستو، اب اس کے اندر ایک بات جو غور طلب ہے، آیات بینات، اللہ فرماتے ہیں یہ جو آیات بینات ہیں، یہ قرآن مجید کی آیات ہم بندے پر نازل کرتے کیوں؟ تاکہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تمہیں ظلمتوں سے نکالے۔ میرے دوستو، قرآن مجید سے خصوصی تعلق پیدا کرو اگر راحتیں چاہتے ہو، ظلمتوں سے نکلنا چاہتے ہو۔ یاد رکھو سب سے پہلا تعلق تلاوت کا تعلق ہے قرآن مجید کے ساتھ۔ انسان کو اپنے معمولات میں قرآن کو رکھنا چاہیے، پھر آپ دیکھیں کیسے راحتیں ملتی ہیں آپ کو۔ اب تو بہت لوگ تجربہ کر چکے ہیں کہ قرآن مجید کے آیات کی تلاوت کرنے سے اور سننے سے بیماریاں چلی گئی۔ عجیب بات ہے، تجربے۔ اب دیکھو جا کر سرچ کرو، تجربے موجود ہیں۔ کوئی سورہ رحمان سنتا رہا، کینسر جیسی بیماری ختم ہو گئی۔ کوئی سورہ یاسین سنتا رہا، وہ بیماریاں ختم ہو گئی۔ پیغمبر سلام نے قرآن مجید کی کتنی آیات کی تلقین کی، آیت الکرسی کے بارے میں دیکھ لیجیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جہاں پر انسان آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے پھر نہ کسی جن اور نہ کسی انسان کی یہ جرت نہیں ہوتی کہ اس شے کے قریب بھی آ جائے۔ دیکھیے ہماری دنیا کی حفاظت بھی ہو رہی۔ آیات بینات کہ قرآن مجید سے تعلق پیدا کرو میرے دوستو، یہ ظلمتوں سے نکالنے میں عجیب اکسیر ہے۔ اگر ہم تلاوت کریں گے، اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے اس قرآن مجید کا جو انوارات ہوتے ہیں، نور ہوتا ہے اس کا جو تلاوت کا، اس کو دنیا کی کوئی طاقت اس کے اثر کو ختم نہیں کر سکتی۔ نہ شیطان تو بڑا پرانا ماسٹر ہے، وہ بڑے بڑے اعمال کی جو نا وہ حیات تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے، بڑے بڑے اعمال کی ذکر کر رہا ہے، ذاکر ہے، دل میں تھوڑی سی بات ڈال دی، یار میں تو بہت ذکر کرتا ہوں، یہ لوگ تو غافل ہے، دیکھو میں تو ہر وقت اللہ کا نام لیتا ہوں، بس اتنی سی سوچ سے سارا کچھ تباہ کر دیا۔ حضرت تھانوی فرماتے ایک آدمی دوسرا حج کر کے آیا تو مجمع کے سامنے بتانے کے لیے کہ میں نے 2 حج کیے، انہوں نے کہا اپنے نوکر سے کہا دیکھ میں جو دوسرے حج پر جو سرائی لایا ہوں نا، اس سرائی میں جو آب زمزم ہے وہ لے کے آؤ۔ حضرت ثانوی فرماتے ہیں اس ایک جملے میں اس کا پورا حج اڑا دیا۔ لیکن قرآن مجید عجیب ہے، آپ اس کی تلاوت کریں گے فرشتے آئیں گے، اور جہاں فرشتے آ جائیں وہاں شیطان کا بس نہیں ہے، وہ آ ہی نہیں سکتا۔ کہ قرآن نے کہا آیات بینات بڑے واضح، اس کے مطالب کو سمجھو، اس کے معنی کو سمجھو، قرآن مجید سے خصوصی تعلق پیدا کرو۔ قرآن مجید کے 4 بڑے حق ہیں۔ پہلا حق تلاوت ہے،
دوسرا حق اس کو سمجھنا ہے، تیسرا حق عمل کرنا ہے، چوتھا حق خود یا اپنے اولاد کو یہ علم سکھانا ہے، قرآن کا علم سکھانا ہے، خود نہ سیکھ سکے اپنے اولادوں کو سکھاؤ، ان میں علماء پیدا ہو جائیں، کوئی ایک عالم گھر میں ہو جو دین جانتا ہو، دین پر عمل کرتا ہو، وہ سارے خاندان کو یہ بخشش کا ذریعہ بن جائے گا میرے دوست۔ اس طرح قرآن مجید کی اشاعت بھی رہے گی اور قرآن آگے تک جائے گا۔ حضرت مولانا ظفر علی خان صاحب کے بارے میں آپ نے شاید ان کی اپنی وہ بات پڑھی ہوگی جو انہوں نے وفات سے چند دن پہلے بیان کی، کہا میرے پاس کوئی دوست آیا تو اس نے کچھ ایسی آخرت کی بات کی، یار میرا پتہ نہیں قبر میں کیا بنے گا، تو مجھ پر بھی خوف طاری ہو گیا۔ میں نے کہا یہ عام آدمی پر یہ حالت میرا کیا ہے، تو مجھے بہت خوف ہو گیا، تو میں بہت رونا دھونا شروع کر دیا، تو میں نے خواب دیکھا اور اسی طرح قبر کا منظر، اور اس وقت جب حساب کتاب والے فرشتہ آئے تو قرآن مجید آ گئے۔ قرآن انہوں نے کہا کہ بھائی وہ کس کو پوچھنے آئے ہو بھائی، یہ تو ہمارے خاص دوست ہیں، آج کے دن کے لیے تو ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں کہ آج ہم ان کی سفارش کریں اور ان کا ہم ساتھ دیں۔ وہ پورا واقعہ انہوں نے اپنے اس میں بیان کیا میرے دوستوں۔ اس لیے یخرج من الظلمات، ظلمت سے نکلنے کے لیے قرآن مجید عجیب اکثیر ہے۔ اس لیے تین اللہ کی ذات تو اصل ہے جو ظلمتوں سے نکالتی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اور دو بڑے اسباب ہیں، ایک ذات پیغمبر ہے اور ایک قرآن مجید ہے جو انسان کو ہر طرح کے اندھیریوں سے نکالتا ہے، یعنی دینی اندھیریوں سے بھی اور دنیاوی اندھیریوں سے بھی۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باخر دعوانا ان الحمدللہ۔